بالکل نئے نئے اس طرف لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ فوری طور کے اوپر جو ہے جمہوریت کا نام سنتے ہی ان کے اندر ایک بڑا سخت متنفر ایلیمنٹ دیکھنے کے اندر آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جمہوریت اور اسلام دو متضاد چیزیں، اور اسلامی جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جمہوریت کو ان کے لیے قابل قبول کس طرح بنایا جائے؟ دیکھیں بات انسانوں کو قابل قبول بنانے کے لیے سمجھانی ہی پڑتی ہے جی، اور ہر وقت آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر دلائل میں سمجھائیں. تو تصور یہ ہے کہ در حقیقت بادشاہ تو اللہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نیابت عطا کی ہے، وائسرنسی عطا کی ہے، جسے ہم خلافت کہتے ہیں. تو اصلاً تو بادشاہ وہ ہیں، وہ بادشاہ جب اپنا کوئی وائسرائے خود اپوائنٹ کر دیتا ہے تو وہ نبی کہلاتے ہیں. تو وہ نبی تو اس کی اطاعت تو مطلق ہوتی ہے، وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہوگی. بالکل. لیکن جب ہم مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی تو اب اس کا کوئی تقاضا ہے. اب آئندہ جو خلیفہ اپوائنٹ ہوگا وہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، بنیادی سوال بنتا ہے یا نہیں؟ صحیح ہے. خلافت کو سب کہتے ہیں، خلیفہ اپوائنٹ کیسے ہوگا؟ یہ اپوائنٹ کیسے ہوگا؟ ایک شخص اٹھ کے اگر میں خلیفہ ہوں، بھائی مجھے کوئی اللہ کی طرف سے سندیسہ آیا ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں اللہ کا خلیفہ ہوں؟ مجھے تو نہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کہ میں کہوں کہ میں خلیفہ ہوں. تو دوسری طرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں لوگوں کا خلیفہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں. تو کیا لوگوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے؟ میں زبردستی چڑھ کے بیٹھ گیا ہوں لوگوں کے اوپر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ مغربی جمہوریت کا نظام بھی آپ کو نہیں دیا، یہ بھی تو مغرب کی طرف سے آیا. اصل میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شلوار قمیض بھی نہیں دی ہے لیکن عقل دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ فضول میں تو نہیں دی ہے، یا صرف خوبصورتیاں دیکھنے کے لیے تو نہیں دی ہے نا. مطلب وہ کچھ وہ بھی اللہ نے اتنا ہمیں بتا دیا جتنا بتانا ضروری تھا. بالکل. باقی ہم پر چھوڑ دیا ہے. ایک قدر گفتہ باقی فکر کن. تجربے کرو، سیکھو، ہٹ اینڈ ٹرائل سے آگے بڑھو. تو جو تمدن کا ارتقاء ہے وہ ایک عقل عام کی جو ہے نا اس کی بڑھوتری، تو اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس میں کوئی شے خلاف قرآن ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو باقی تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ اسے اڈاپٹ کرو. یہ آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں، کام میں نہ ہو، سننے حواس خمسہ دیے ہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا. ایسے ہی. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بھی جو ہے اس کانسیپٹ پہ خیال تھے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے خود الیکشن لڑا تھا پنجاب اسمبلی کا، شاید وہ اس کا حصہ بھی رہے ہیں. اصل میں اس دور میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ پہلے سٹیج اس آدمی کو ملتا تھا جس کی کوئی عمر گزار چکا ہوتا تھا تحصیل علم میں یا کوئی خدمت دین میں. ایک عمر اس کی گزر چکی ہوتی تھی، میچورٹی آ چکی ہوتی تھی. اب وہ کسی کو مخاطب کرنے کی پوزیشن میں آتا تھا. اب یہ جو میڈیا کی یلغار ہے نا، اور پھر سوشل میڈیا، اور یہ جو اب ایک آدمی جو کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اس کی ٹانگیں کانپ سکیں. ایسا ہی ہے، وہ کمنٹ لکھ دے گا. کمنٹ وہ بہت بڑا لکھ دے گا اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ لڑا دے مولوی کو شہباز سے، اور جب اس کا کوئی پتہ کرنے جائے تو ملک ہی چھوڑ کے بھاگ جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کوئی پرسنل ہے جی اس کو، یہ بھائی صاحب نے ویسی ایک بات کی ہے ملک سے چھوڑنے میں، کوئی پرسنل ہے. کچھ لوگ آج کل بڑے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں. سر، یہ علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑی اگر مزید رہنمائی کر دیں. ہم نے کچھ شعر آپ کے کافی پڑھیں گے. علامہ اقبال کو پڑھنا اس نسل کے لیے، خاص طور پہ جن زی کے لیے کیوں ضروری ہے، اور کیا اس سے رہنمائی ملے گی؟ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شخصیات کو تیار کرتے ہیں، اور اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ روحانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود سے زیادہ بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی محبت بری آغوش سے نکال کر، کئی تکالیف سے گزار کر، تو کس امتحان میں لے جا کے ڈالا ہے. تو کیا سکھانا چاہتے تھے؟ تاویل الاحادیث. اور تاویل الاحادیث دین کا علم نہیں ہے، دنیا کا علم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ ادھر. علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھایا، اور وہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، یہ اقبال خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اب وہ جو چیلنجز ان کے سامنے آئے تو انہوں نے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے ہوا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد علامہ اقبال یوں سمجھیے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آئے ہیں، کہ جسے ہم تہذیب جدید کہتے ہیں. اس کے مختلف جو بھی جیتے ہیں، ڈائمینشنز ہیں، ان سب کو کھنگال کے آئے ہیں.
بالکل اور انہیں سکون ان کے اضطراب میں کمی نہیں ہوئی. بالکل. نہ جہاں میں کہیں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہم اس لیے کہ وہ تجربہ کار بندہ ہے، نے مغرب کو جا کے اندر سے کھنگالا ہے. اور اگر وہ مغرب سے مرعوب ہوتا ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، تو اسے اتنے خطرناک قسم کے تصورات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس دور میں وہ نبوت کی بات کر سکتا تھا، وحی کی بات کر سکتا تھا، وحی کا محافظ، قرآن کا محافظ بن کے کھڑا ہو سکتا تھا، جب فرشتے کے وجود کو ثابت کرنا ہی مشکل تھا. لوگ جنوں تک کے منکر ہو گئے تھے اور ان کی توجیہات ہو رہی تھی کہ جن تو وہ جو ہے نا کوئی آتشی مزاج انسانوں کو کہتے ہیں. تو اقبال نے اس لیے ایک جیسے جان دیدہ بندہ ہوتا ہے جو حکیم انسان ہوتے ہیں، اس اعتبار سے علامہ اقبال کی اہمیت ہے. جدید اور قدیم کا امتزاج ہے.